چند روز پہلے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں ارکان اسمبلی کے کارروائی کی قیادت کرتے ہوئے لاہور پہنچے تو حیران کن طور پر ان کا پڑاؤ سینیٹر مرزا آفریدی کا فارم ہاؤس تھا، جہاں ارکان اسمبلی کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام تھا۔ اس عشائیے میں علی امین گنڈاپور کو مرزا آفریدی کے گھر آنے پر بھی تند و تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے ماضی میں 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی کھل کر مذمت کی تھی۔ حالانکہ وہ تحریک انصاف کا حصہ تھے، اس کے باوجود انہیں خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف نے سینیٹ کا ٹکٹ دیا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے اندر سے یہ آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ پچھلے 3 سال سے مشکلات کا سامنا کرنے والے کارکنوں اور رہنماؤں کو نظر انداز کر کے مرزا آفریدی کو امیدوار نامزد کرنا دراصل مالی مفاد کا معاملہ ہے۔ لیکن اس تنقید کو کاؤنٹر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر کم و بیش ایک ہی طرح کے الفاظ میں مرزا آفریدی کے حق میں بھی مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں تحریک انصاف کے حامی صحافی بھی شامل ہیں۔ مرزا آفریدی کے حامیوں کا موقف ہے کہ اگرچہ انہوں نے دباؤ کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، لیکن وہ تحریک انصاف کے مشکل وقت میں اس کے معاون ثابت ہوئے ہیں۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق زمان پارک میں پڑاؤ کے وقت مرزا آفریدی پارٹی کو وافر مالی معاونت فراہم کرتے رہے، جبکہ وہ اب بھی کیسز کا سامنا کرنے والے پی ٹی آئی کارکنوں کی مالی مدد کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ڈالی جانے والی پوسٹ میں مرزا آفریدی کا دفاع کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ان کی خدمات کے پیش نظر سینیٹر بننا ان کا حق ہے۔ یاد رہے کہ 2024 میں شدید تنقید کے باوجود عمران خان نے مرزا آفریدی کو بطور امیدوار برقرار رکھا تھا، اور اب بھی اگرچہ شدید تنقید ہو رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ حتمی فیصلہ 2 روز بعد عمران ہی کریں گے۔ پاکستان کے ایوان بالا میں آزاد حیثیت میں جیت کر آنے والے ارکان کم و بیش ہر انتخابات میں ہی سرپرائز دیتے ہیں، لیکن خیال ہے کہ ایسے سرپرائز عموماً بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں نسبتاً زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 2018 میں بھی ایسے ہی ہوا، جب ایک آزاد سینیٹر فاٹا سے منتخب ہو کر سینیٹ میں پہنچے اور حکومتی جماعت نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 2018 سے 2021 تک نون لیگی صفوں کا حصہ رہے، لیکن مارچ 2021 میں جب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کی دوبارہ انتخاب کا موقع آیا تو جہاں صادق سنجرانی دوسری بار سرپرائز تھے، وہیں ڈپٹی چیئرمین کے تحریک انصاف کے امیدوار سینیٹر مرزا آفریدی بھی کسی سرپرائز سے کم نہ تھے۔ تب رانا ثناء اللہ نے انہیں نون لیگ کا رکن قرار دیا، لیکن الیکشن کمیشن اور سینٹ کی ویب سائٹ پر وہ آزاد رکن کی حیثیت سے موجود تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ 2018 میں نون لیگ کے اپنے ارکان جو پنجاب سے منتخب ہوئے تھے، انہیں بھی آزاد حیثیت میں ہی انتخاب لڑنا پڑا تھا، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ نے انہیں نون لیگ کی انتخابی نشان سے محروم کر دیا تھا۔ مرزا آفریدی بحیثیت سینیٹر اور بحیثیت ڈپٹی چیئرمین سینٹ تو ایوان میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، لیکن 2018 سے 2024 کے درمیان ان کی مہمان نوازیوں کا چرچا عام رہا۔ وہ سیاستدانوں، سرکاری افسران اور صحافیوں کی میزبانی کرتے اور ان کی خوب آؤ بھگت کرتے تھے۔ یاد رہے کہ مرزا آفریدی کا تعلق ضلع خیبر سے ہے اور ان کا خاندان طویل عرصے قبل لاہور منتقل ہو گیا تھا، جہاں وہ الیکٹرانکس اور دیگر کاروباروں سے وابستہ رہے اور ان کی تعلیم بھی لاہور سے ہی ہے۔ وہ پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کے خاندان سے شاہ محمود آفریدی 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے پارلیمان کا حصہ رہ چکے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات ہوئے تو مرزا محمد آفریدی ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے بغیر کسی گرفتاری اور رہائی کے ویڈیو بیان کے ذریعے شدید الفاظ میں مذمت کی، جس وجہ سے تحریک انصاف کا عام کارکن انہیں پسند نہیں کرتا۔ مذمت کرتے وقت مرزا آفریدی کا کہنا تھا کہ میں 9 مئی 2023 کے حملوں کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، خاص طور پر جناح ہاؤس، جی ایچ کیو اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی مذمت کرتا ہوں۔ ان واقعات میں جو بھی ملوث ہے، ان کی قانونی طور پر تحقیقات کر کے کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ان کے اس بیان کی وجہ سے جب 2024 میں انہیں بطور امیدوار سینٹ نامزد کیا گیا تو تحریک انصاف کے اندر سے اس فیصلے کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ تب تو مخصوص نشستوں کے تنازع کے باعث خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن نہ ہو سکا، لیکن اب کی بار وہ ایک بار پھر سینٹ کا ٹکٹ ملنے یا نہ ملنے کے حوالے سے زیر بحث ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।